بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بیماری بھی ایک دم سے انسان کو اپنا شکار نہیں بناتی، بلکہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو جسموں میں بڑھنے اور پھیلنے سے پہلے ہمارے چہرے یا جسم کے دیگر حصوں پر اپنی علامات ظاہر کرنے لگتی ہیں، جبکہ کچھ بیماریاں اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب وہ جسم کے اندر حد سے زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہیں۔ اگر کسی بھی بیماری کو شروع میں قابو کر لیا جائے تو عین ممکن ہے کہ آپ اس کے خطرناک نتائج سے بچ جائیں۔ ہمیشہ سے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے جسموں میں کسی قسم کی تبدیلی محسوس کریں تو وہ کسی بڑی بیماری کا ہی پیش خیمہ ثابت ہو، لیکن پھر بھی جسموں میں ظاہر ہونے والی چھوٹی چھوٹی علامتوں کو کسی طور نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ جب ڈاکٹر حضرات ہماری آنکھوں میں جھانکتے اور چہرے کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں تو بالواسطہ یا بلا واسطہ بیماریوں کی علامات کے ہی متلاشی ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چہرے پر ظاہر ہونے والی چند ایسی علامات کے بارے میں بتائیں گے جو بظاہر تو بہت عام سی بات نظر آتی ہے، لیکن وہ کئی قسم کی بیماریوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ چہرے پر نشانات کا سامنا بہت سے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ ایسا عمر کے بڑھنے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور جوانی میں بھی چہرے پر نشانات نظر آ سکتے ہیں۔ ہماری شخصیت میں چہرہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھنے والوں کی پہلی نظر سب سے پہلے چہرے پر ہی جاتی ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر مختلف قسم کے نشانات ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوں یا آپ کو جلد کا کوئی مسئلہ درپیش ہو۔ کسی بھی صورت میں ہمیں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بیرونی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اندرونی خوبصورتی بھی اتنی ہی اہم ہے۔ اب ہم آپ کو چند علامات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ چہرے کا کون سا نشان کس بیماری کی علامت ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، ہونٹوں کے ارد گرد نشان۔ اگر آپ کے ہونٹوں کے ارد گرد نشانات ہیں تو یہ ہمیں ہاضمے کے مسائل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آنتوں کا مسئلہ اور بد ہضمی ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے ہاضمے کے مسئلے کے حل کے لیے فاسٹ فوڈ سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ اپنی غذا میں زیادہ سے زیادہ فائبر کا استعمال کریں۔ فائبر معدے کی صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں اور بار بار بھوک لگنے سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ نمبر 2، ناک پر نشان۔ اگر آپ کی ناک پر کیل مہاسے بنتے ہیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو قلبی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تناؤ ہے۔ اگر ہم اضطراب یا پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں دل کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے دل اور چہرے کی حفاظت پر غور کرنا چاہیے۔ ہمیں اس مسئلے کے حل کے لیے اپنی نیند کا شیڈول بنانا چاہیے۔ اس میں زیادہ کثرت سے آرام کریں اور خوش رہنے کے مواقع تلاش کریں۔ نمبر 3، چہرے پر بالوں کا نمودار ہونا۔ خواتین کے چہروں پر خصوصاً جبڑوں اور اوپری ہونٹ کے قریب بالوں کی زیادتی ہارمونز کے عدم توازن کے باعث ہو سکتی ہے۔ اس بیماری میں خواتین میں مردانہ ہارمونز کی تعداد بڑھنے لگتی ہے، بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، جبکہ خواتین کے جسموں میں ان کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اگر خواتین میں بڑھ جائے تو ان کے چہرے پر بال نمودار ہونے لگتے ہیں، اگرچہ اس کیفیت کو ہیزیوٹیزم کا نام دیا جاتا ہے، لیکن ایسی خواتین جن کے چہروں پر غیر ضروری بال موجود ہوں ان میں ایکنی، وزن میں کمی اور شوگر کے خطرات میں 90% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ چہرے پر بالوں کا نمودار ہونا یعنی خطرناک بیماریوں کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، پیشانی اور آئیبرو پر نشان۔ بھووں کے درمیان جو جگہ ہے وہ ہمارے جگر اور معدے کی کارکردگی کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ کی پیشانی پر نشان ہے تو آپ کو اپنے معدے اور جگر کی صحت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایسی صورت میں ایسی غذا کا استعمال کریں جن میں چکنائی کی مقدار کم ہو۔ اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ کا استعمال بالکل ترک کر دیں اور تلی ہوئی اشیاء کا استعمال کم کر دیں۔ نمبر 5، آنکھوں تلے سیاہ حلقے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کا نیند کی کمی، تھکاوٹ، دائمی الرجی، سٹریس سے گہرا تعلق ہے۔ ہر وقت کی تھکاوٹ اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آنکھوں میں خون منجمد ہو جاتا ہے
کاسنی سبز یا سیاہ رنگت میں آنکھوں تلے سیاہ حلقوں کی صورت میں نظر آنے لگتے ہیں۔ آنکھوں تلے یہ سیاہ حلقے اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ کسی قسم کی پریشانی یا تھکاوٹ کا شکار ہیں۔ نمبر 6، چہرے کا سن ہونا۔ اگر آپ کو کبھی آئینہ دیکھتے ہوئے اپنے چہرے کے اطراف میں عدم یکسانیت محسوس ہو یا پھر گال یا چہرے کا کوئی بھی حصہ سن ہوتا محسوس ہو تو عین ممکن ہے یہ فالج کی پہلی علامت ہو۔ ایسے لوگ جو فالج کا شکار ہوتے ہیں وہ اس قسم کی شکایت کرتے ہیں کہ انہیں کچھ دنوں سے بولنے میں تکلیف تھی یا پھر ہنسنے سے ان کا چہرہ دکھتا تھا۔ ماہرین طب کے مطابق ایسی کسی بھی علامت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ فوراً طبی معالج سے رابطہ کرنا چاہیے۔ نمبر 7، رخسار اور رخسار کی ہڈیاں۔ گال اور گال کی ہڈیاں آپ کے پھیپھڑوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ چہرے کی جلد پر نشانات سے ہم دوسرے کسی بھی اعضاء کی بیماری کے بارے میں جانتے ہیں۔ گال پر ہونے والے نشانات آپ کے نظام تنفس کی صحت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گالوں کے نچلے حصے پر نشانات آپ کے دانتوں کے مسائل کو ظاہر کرتے ہیں۔ الرجی بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں ہمیں نظام تنفس پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے چہل قدمی کرنی چاہیے، تازہ ہوا لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی کو ترک کر دیں اور تمباکو نوشی والی جگہوں سے بھی پرہیز کریں۔ میٹھی چیزیں کم کھائیں۔ اس کے علاوہ میٹھے مشروبات سے بھی پرہیز کریں۔ نمبر 8، جلد کا رنگ بدلنا۔ اگر آپ اپنے چہرے کی رنگت میں تبدیلی محسوس کریں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کیونکہ چہرے کا پیلا پن خون کی کمی کا باعث بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ممکن ہے جگر کی خرابی بھی اس کے پس پردہ عوامل میں شامل ہو۔ اسی طرح خشک پیلے ناخن اور زرد ہونٹ پھیپھڑوں کے وائرس کا پتہ دیتے ہیں۔ رنگ پیلا ہونے کی دیگر وجوہات میں HIV اور یرقان بھی شامل ہیں۔ اگر آپ کا پورا جسم نیلا پڑنے لگے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ ایسی صورت میں جسم کو آکسیجن کی مناسب مقدار نہیں مل رہی ہوتی، اس لیے فوری طبی امداد بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ جسم کے نیلا پڑنے کی دیگر وجوہات میں دمہ، کسی دوائی کا ضرورت سے زیادہ استعمال، دل کا بند ہو جانا اور سردی یا کسی اور وجہ کے باعث جسم کا درجہ حرارت بالکل صفر ہو جانا بھی شامل ہے۔ نمبر 9، چہرے پر خارش اور داغ۔ نظام کے مسائل بھی جلد پر ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ چہرے پر خارش یا دھبوں کا نمودار ہونا۔ انسانی جسم گلوٹین نامی مادے پر اپنا رد عمل ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے باعث ناک کی نوک یا پھر گالوں پر خارش کے دھبے پڑنے لگتے ہیں۔ اس خارش کے باعث ایگزیما، الرجی جیسے دیگر جلدی امراض میں نمودار ہونے لگتے ہیں۔ گرچہ اس کے دیگر نشانیوں میں لال دھبوں کے ساتھ بخار، سر درد اور گلے کا خراب ہو جانا بھی شامل ہے۔ کان پر نشانات۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ آپ کے کانوں کا آپ کے گردوں اور پیشاب کے نظام کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ کے کانوں پر کوئی بھی نشان بنے تو آپ کو چائے، کافی اور نمک کا استعمال فوراً کم کر دینا چاہیے۔ نمک کے استعمال کی وجہ سے ہم بلڈ پریشر کے مرض میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ گردوں کی صحت کے لیے بھی نمک کا زیادہ استعمال ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اس مسئلے کے حل کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔